محترم و مکرم عزت مآب ظفر اللہ جمالی صاحب کی حکومت تھی. آپ وزیر اعظم تھے. آپ کے دور میں کولرا شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید نصیر الدین نصیر گولری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک بہت بڑے ادارے کا افتتاح کرنے کا پروگرام بنایا، یونیورسٹی مہریہ یونیورسٹی. اس کا بڑا اہتمام کیا. 5000 آپ نے کرسیاں لگوائی، وہاں کارڈ بھی دیے، دعوت نامے دیے گئے، اور حضور پیر سیال لجپال غریب نواز حضور امیر شریعت خواجہ حمید الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی، اور وزیر اعظم ظفر اللہ جمالی صاحب کو بھی دعوت دی. گرامی قدر ظفر اللہ جمالی جو ہے یہ اچھا آدمی تھا، شریف آدمی تھا. اس کا ختم نبوت پر بھی جو مرنے سے پہلے اس کا بیان تھا بڑا اچھا تھا. سب نے داد دی، اس کی تعریف کی. نہ جانے کیا ہوا کہ ظفر اللہ جمالی صاحب کو دعوت دی گئی. بہت سارے اسلام آباد کے اندر بینرز لگ گئے، سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے تھے بینرز. بندہ نے چیز کو بھی دعوت دی گئی. میں حاضر ہوا، میرے ساتھ ہیڈ ماسٹر ایم ایس اسکول کے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرزاق ضیاء صاحب جو ہیں میرے ساتھ تھے. ہم دونوں پہنچے وہاں، اور درمیان میں کرسیاں جو 5000 تھی ان درمیان میں جا کر ہم بیٹھ گئے. ہمیں وہاں جگہ ملی، بیٹھ گئے. پیر صاحب قبلہ سٹیج پر کھڑے تھے. آپ کی نظر جب ہمارے اوپر پڑی، دور سے اشارہ فرمایا. ہم نہ سمجھ سکے، 2-3 دفعہ اشارہ فرمایا. ہمیں کسی نے کہا جی آپ کو پیر صاحب بلا رہے ہیں. ہم حیران ہو گئے کہ اتنی دور اندیشی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح آپ کو ظاہری آنکھیں عطا فرمائی ہیں، باطنی آنکھیں بھی عطا فرمائی. تو بندہ ان چیز کو پیر صاحب نے بلایا ادھر جہاں پیران عظام تھے. اگلی سیٹیں جو وہاں تھیں وہاں مجھے بٹھایا، اور عبد الرزاق ضیاء صاحب کو دانشوروں کی سیٹوں میں بٹھایا. آپ نے پیر صاحب خطاب فرمانے لگے. دوران خطاب روٹر جو ہے نا وہ یعنی گاڑی کا سائرن بجا. سائرن کی آواز آئی. سب یہی سمجھے کہ وزیر اعظم نے آنا تھا، وہ آ گیا ہوگا. لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب وزیر اعظم کی بجائے شیخ رشید احمد صاحب، جو آج کل بھی وزیر داخلہ ہیں غالباً، تو وہ آ گئے. پیر صاحب کو پتہ چل گیا کہ دعوت تو دی تھی میں نے جمالی صاحب کو، اور یہ آگے شیخ صاحب آ گئے. شیخ صاحب آ گئے. پیر صاحب کو بڑا غصہ آیا. آپ نے اسی وقت فرمایا تقریر کے دوران ہی کہ ان لوگوں کی پتہ نہیں کتنی زبانیں ہیں. زبان کے نیچے زبان، زبان کے نیچے زبان، زبان کے نیچے زبان، نہ جانے کتنی زبانیں ہیں. شیخ صاحب سمجھ گئے بڑا سیاسی آدمی ہے، یہ پینترے بدلتا ہے. یہ سمجھ گیا کہ پیر صاحب جلال میں ہیں، اور یہ جو فرما رہے ہیں نا یہ جلالی صاحب کو فرما رہے ہیں. پیر صاحب نے دعوت دی شیخ رشید کو تقریر کے لیے. یہ کھڑا ہوا اور اس نے آ کر کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے آنا تھا، ان کا ارادہ بھی تھا، لیکن چائنیز میٹنگ تھی، بڑی اہم میٹنگ تھی.
جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نہیں آ سکے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں۔ لیکن پیر صاحب بڑے جلال میں ہیں، میں تو آپ کا جلال دیکھ کر ڈر ہی گیا تھا۔ یہ شیخ رشید صاحب کی باتیں تھیں۔ بہرحال گرامی قدر پروگرام ہوا، افتتاح ہوا، حضور پیر سیال نے افتتاح فرمایا۔ اس کے بعد عالی شان پیر صاحب نے کھانا لگایا تھا، جیسے شادیوں کے اوپر ماحول ہوتا ہے، بڑے اچھے کھانے، فش وغیرہ تمام ہی کھانے موجود تھے جو پیران عظام کی شایان شان تھے۔ عوام کو ڈبے پارسل دے دیے گئے اور پیران عظام اور شعراء دیگر جو مہمان خصوصی تھے ان کو کھانا اسپیشل کھلایا گیا۔ بندہ نچیز بھی ساتھ ہی تھا۔ اب کھانے کے بعد پیر صاحب جب رخصت ہونے لگے تو کچھ ساتھی میڈیا کے پیچھے بھاگے اور پوچھنے لگے پیر صاحب سے کہ حضور پیر صاحب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب کے بینر لگے ہوئے ہیں، وہ آئے نہیں آپ کے پروگرام میں، افتتاح کرنے نہیں آئے، آپ خاموش رہے۔ پھر کسی ساتھی نے سوال کیا، پھر آپ نے فی البدی ایک شعر پڑھا۔ کیونکہ میں 3-4 آدمیوں کے پیچھے تھا، مجھے سمجھ نہ آیا کہ پیر صاحب نے کیا شعر پڑھا ہے۔ میں نے عبدالرزاق ضیاء صاحب مرحوم ان سے پوچھا کہ سر کیا پیر صاحب نے فرمایا؟ وہ کہنے لگے کہ شاہ صاحب شعر تو میں نہیں بتا سکتا، البتہ اس کا مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں۔ مفہوم یہ ہے کہ پیر صاحب نے فرمایا ہے اگر ظفر اللہ جمالی یہاں نہیں آیا تو اب وزیر اعظم نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو وزیر اعظم بناتا ہے اسی در سے بناتا ہے، جو وزیر اعظم بنتا ہے یہاں سے بنتا ہے۔ اگر آج جمالی نہیں آیا تو اب یہ حکومت میں بھی نہیں رہے گا، وزیر اعظم نہیں رہے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ میں سمجھ گیا، کیونکہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں اکثر مولانا رابن نواز صاحب اجمیری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ پروف ریڈنگ اکثر کتابوں کی فرماتے تھے، آج کل بھی فرماتے ہیں طبیعت علیل کے باوجود بھی۔ جامی صاحب بھی محبت ان سے فرماتے ہیں، تو پیر طریقت بھی پیر صاحب بھی محبت فرماتے تھے۔ گرامی قدر ان کے ساتھ اکثر میرا جانا ہوتا تھا، بڑی شفقت فرماتے، محبت فرماتے، اللہ کے ولی تھے۔ گرامی قدر پیر صاحب نے جب یہ فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ اب ظفر اللہ جمالی صاحب وزیر اعظم نہیں رہیں گے۔ میں نے ایک خطاب میں آ کر یہ بتایا کہ اب وزیر اعظم جمالی صاحب نہیں رہیں گے، اس لیے کہ حضور پیر صاحب نے یہ زبان سے فرمایا ہے، کیونکہ پیر صاحب کی زبان الوہی تاثیر ہے، اس کے اندر گفت اللہ بود اگرچہ از حلقوں میں عبد اللہ بود، پھر یہ اللہ کے ارادے سے ہی بولتے ہیں، اللہ کے حکم سے اذن سے ہی بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب یہ حکومت ان کی ختم ہو جائے۔ پھر میں نے دیکھا کہ چند دن گزرے کہ جمالی صاحب کے اختلافات شروع ہو گئے، اخباروں میں آنا شروع ہو گیا، چودھری شجاع صاحب ان کا اور دیگر اختلافات کی بات ہونے لگی، حکومت جانے کی بات ہونے لگی، اور مجھے تو پہلے ہی یقین تھا کہ ان کی حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ انہوں نے وعدہ خلافی کی ہے۔ کس کے ساتھ وعدہ خلافی کیا؟ ایک اللہ کے ولی کے ساتھ، اور ایک نیک عمل تھا، نیک کام تھا۔ تو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات نہ کہا کرو جو تم پوری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ تم کہو یہ کر دوں گا وہ کر دوں، کرو ایک بھی نہ، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔
آج بھی شیخ رشید صاحب جو ہیں وعدہ خلافی کر رہے ہیں. یہ کئی وعدے خلافی انہوں نے کیے، کئی جو وعدے کیے اور اس پر عمل ان شیخ صاحب نے نہیں کیا. حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی ہے اس میں. اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَكَانَ عَهْدَ اللَّهِ مَسْئُولًا. کہ اللہ کے وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے حکمران انہوں نے پچھلے دنوں معاہدے کیے، ہیں جی، پھر کیے. اس میں نور الحق قادری صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے وعدے کیے. اور پھر آج کی جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی، عمران خان صاحب بھی اچھے آدمی ہیں، لیکن ان کو بھی مشیر اچھے نہیں ملے بے نظیر کی طرح. لیکن یہ بات تو کرتے ہیں میثاق یعنی مدینہ کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی بات کرتے ہیں، قرآن کی بات کرتے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں. لیکن حکومت کا حال یہ ہے کہ بڑے بڑے سادات، پیر طریقت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، اور بڑے سادات جو ہیں، پھر رضوی صاحب کے صاحبزادے اور دیگر جو سیدھے سادے لوگ نیک لوگ ہیں، ان کو بند کیا ہوا ہے. تو یہ مکافات عمل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو کاشت کرو گے وہی کاٹو گے. تو اس لیے جو ظلم کر رہا ہے وہ اس کی سزا ضرور بھگتے. میں ان بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں جو پولیس میں ہیں، جو رینجرز میں ہیں، بھائی آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، کسی کے ماموں ہیں، کسی کے خالو ہیں، یہ بھی آپ کے بھائی ہیں، سب مسلمان بھائی ہیں. لڑائی جھگڑا فساد خون ریزی نہ اللہ اجازت دیتا ہے، نہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتا ہے. اور قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ ایسا نہ کرو. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج جو سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، کس طرح جھوٹ فراڈ دھوکہ لوگ کس طرح کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی. کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. او بھائی مسلمان بنو، مومن بنو. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. بھائی یہ سارے بھائی ہیں، اخ المسلم والمسلم، سارے مسلمان بھائی ہیں. فتنہ فساد قتل و غارت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن بھائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں. یہ ہمارے بھائی ہیں، ان سے بھائیوں والا سلوک کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی سوجھ بوجھ عطا فرمائے. آمین.